جلا کر ساری نفرت کی یہاں پر ہو لکایاروں، بنارس کی صبح لکھوں اودھ کی شام لکھنا۔ آئیے ہمارے آج کے اس قومی ایکتا مشاعرے کے صدر محترم اور ہمارے ضلع کے جمعیت علماء ہند کے صدر محترم نوجوان عالم دین علی جناب حضرت مولانا محمد عثمان صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ آئیے سب سے پہلے ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس قومی ایکتا مشاعرہ کے خطبت صدارت پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ حمدا کثیرا والصلاة والسلام علی محمد رسول اللہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، میرے بھائیوں اور عزیز دوستو، شہر سیتاپور کے غیور مسلمانوں اور نوجوانان اسلام، میں سب کو بہت ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کی یہ عظیم الشان رات فیصل احمد کے نام منعقد کی گئی ہے۔ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ قومی یکجہتی مشاعرہ کے نام سے آج اس بزم کو سجایا جا رہا ہے۔ آج کے اس پروگرام کے روح رواں شہر سیتاپور کی عظیم الشان شخصیت، جن کے دولت قدے پہ ہم سب حاضر ہوئے ہیں اور سعادت مندی حاصل کر رہے ہیں، عالی جناب حاجی مجیب احمد صاحب غازی، جنہوں نے بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ آپ کو اور آپ کے مہمانوں کو مدعو کیا ہے۔ الحمدللہ سبھی لوگ حاضر ہوئے ہیں اور قومی ایکتا کے نام سے آج اس بزم اور مشاعرے کا آغاز ہوگا۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اطوار اور اخلاق اور اپنے کردار کو ایسے بنائیں جن سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، اور ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، ہماری زندگی اس راستے پہ چلے تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ترقی مل جائے۔ حاجی مجیب احمد صاحب غریبوں کے، بیواؤں کے، بے کسوں کے مسیحا ہیں، اور ہر وقت ہر دم ان کی انتہائی کوشش رہتی ہے کہ اپنی وجہ سے جو ضرورت مند آئے اس کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، اور اس میں پیش رہے ہیں اور رہتے ہیں۔ ہم ان کے لیے صرف یہ دعا کرتے ہیں کہ عروج ایسا زمانے میں ہو نصیب تجھے، تیری رفتوں پہ فرشتے بھی ناز کریں۔ میرے بھائیوں، میں اپنے حاجی مجیب صاحب جو کام کر رہے ہیں، قومی خدمات انجام دے رہے ہیں، میں ان کے منہ پہ ان کی تعریف کرنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جب تھوڑے سے اپنے کام کا ذکر کیا جاتا ہے تو دوسروں کو اس سے حوصلہ ملتا ہے۔
ٹوٹے ہوئے بازوؤں کے پرندے جس طرح ہوتے ہیں جن کے بازو ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ اڑنا چاہتے ہیں لیکن اڑ نہیں پاتے ہیں، لیکن جب وہ پرندوں کے جھرمٹ میں آتے ہیں اور تمام پرندے اڑنا چاہتے ہیں تو وہ ٹوٹے ہوئے بازو والا پرندہ بھی اس کو حوصلہ ملتا ہے اور آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ میں ان کے لیے کہتا ہوں، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میں سب کو مبارکباد اپنی طرف سے دیتا ہوں۔ کنوینر مشاعرہ جناب قاری صلاح الدین صاحب دامت برکاتہم نے مدعو کیا، دعوت دی، اور ان کی دعوت پر سب لوگ حاضر ہوئے۔ آج میں اپنی انتہائی خوشی میں بہت ساری باتیں کہنا چاہتا ہوں یا کہنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنے ان منتشر الفاظ کو ایک جگہ جمع کرنے میں ناکام نظر آ رہا ہوں، لیکن رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ راضی ہو جائے۔ خاص طور سے میں ان نوجوانوں سے یہ ریکویسٹ اور گزارش کرتا ہوں کہ میرے نوجوان بھائیوں اور دوستوں، اپنے وقت کو ضائع مت کرو۔ اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، بڑی قیمتی زندگی ہے۔ اس زندگی کو آپ اس برف کی طرح لایانی اور بیکار نہ کریں جس کا پانی پگھل کر کیچڑ بن جاتا ہے، بلکہ آپ اس برف کے پانی کو ایک بہترین تشتری میں، ایک بہترین پیالے میں اور ایک خوبصورت برتن میں رکھ کر کے ٹھنڈی پیاس کو بجھانے کے لیے ٹھنڈے پانی کے کام آنے کی طرح استعمال کیجئے، تاکہ آپ کی زندگی بہترین زندگی بنی، نمونے والی زندگی بننا چاہیے، عبرت والی زندگی بننا چاہیے۔ آج ہمارا نوجوان گھروں میں 9 بجے 10 بجے دن تک سوتا کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کا تلنا کرنا چاہتے ہیں، موازنہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اعمال میں ہم کمزور ہو جاتے ہیں۔ آج کا مسلمان اگر صبح علیہ الصبح جگ جائے اور اپنے اوقات سے فارغ ہو، سب کچھ کریے، آپ سب کچھ کریے، لیکن خداوند قدوس کو مت بھولیے۔ آپ وحدہ لا شریک کو یاد کیے، کتنی قیمتی زندگی دی ہے، اور اس زندگی کو اگر یا اللہ یعنی میں گزار دیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک ایک لمحے کا حساب لے گا۔ لہذا ہم اللہ کو بھی راضی کرنے کے لیے اپنے عملی قدم کو اٹھائیں اور صبح بیدار ہونے کی کوشش کریں اور ورزش کریں، چہل قدمی کریں۔ آپ پارکوں میں ٹہلیں، آپ روڈ پہ صبح صبح چہل قدمی کیجئے۔ بہترین صحت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین پہلوان تھے، بہترین صحت مند تھے، اچھی صحت اور اچھی تندرستی تھی۔ صرف کھانے پینے سے تندرستی نہیں بنتی ہے، صرف سونے اور جاگنے سے تندرستی نہیں، آپ اس کا ایک شیڈول بنائیں گے، آپ اس کا ایک طریقہ کار بنائیں گے، اپنی زندگی کو اچھی طرح گزاریں گے تو علامہ اقبال کی طرح آپ ہو جائیں گے، جو انہوں نے نوجوانوں سے کہا تھا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، نظر آتی ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹاروں پر، تو نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔